سندھ۔ جیو نیوز کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت سے متعلق آپ کو آگاہ کر دیں۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا ہے کہ بادی نظر میں حمزہ شہباز کا وزارت اعلیٰ کا عہدہ گہرے خطرے میں ہے۔ بادی نظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے ڈپٹی اسپیکر نے ہمارے فیصلے کے خلاف رولنگ دی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز پیر تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے اختیارات محدود ہوں گے۔ تمام تقرریاں میرٹ پر ہوں گی۔ میرٹ سے ہٹ کر تقرریاں ہوئی تو کل عدم کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سیاسی فائدے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کو تحریری جواب جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بتایا جائے ڈپٹی اسپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی۔ پنجاب حکومت بھی اپنا تفصیلی اور تحریری جواب جمع کروائے۔ عدالت نے کہا کہ آپ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا دفاع کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے شاہد حسین سے۔ شاہد، کیا اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے؟ جی، جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے جو آرڈر جاری کیا ہے اس کے مطابق اب حمزہ شہباز جو ہیں وہ پیر تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کے کام کریں گے۔ اس دوران میں ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ کوئی سیاسی فائدے کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کریں گے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہیں وہ میرٹ پر کی جائیں گی۔ اگر میرٹ سے ہٹ کر تقرریاں ہوئیں تو عدالت کا کہنا تھا کہ وہ ان کو کالعدم کر دیں گے۔ عدالت میں آج جب تیسری بار جب سماعت شروع ہوئی تو ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو حمزہ کے وکیل تھے انہوں نے عدالت سے وقت مانگا کہ وہ اپنے تفصیلی جواب جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا ٹھیک ہے وہ ان کو وقت دے رہے ہیں، لیکن بظاہر جو ہے بادی النظر میں وہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے رولنگ دی ہے۔ اس لیے جو وزیر اعلیٰ کا جو آفس ہے ان کا یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا کہ وہ انڈر کلاؤڈ ہے اور اس لیے ان کے اختیارات کو وہ جو ہے وہ محدود کر رہے ہیں۔ وہ پیر تک بطور ٹرسٹی کام کریں گے۔ اگر اس سے زیادہ ان کو کرنا، اس مدت کے اندر اگر توسیع کرنی ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ پیر کو کیا جائے گا۔ کیس کی سماعت ختم ہونے کے بعد جب عدالت نے اپنا حکم سنایا تو اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت معاشی گراوٹ جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے اور ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں۔ عدالت کے جو فیصلے ہیں، اب اس وقت عدالت نے یہ کہا ہے کہ پیر کو جو سماعت جب شروع ہوگی تو اس دوران میں جو پہلا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جس میں ووٹ شمار نہ کرنے کا تھا اس کے اوپر تنقید نہیں ہوگی۔ وہ صرف اور صرف اس اقدام جو اس پٹیشن کے اندر جو اقدام ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اس پر وہ اپنے دلائل دیں گے، کیونکہ ووٹ شمار نہ کرنے کا جو نظر ثانی کی اپیل ہے اس کے اندر وہ تمام نقائص اٹھائے جا سکتے ہیں۔ جو موجودہ کیس ہے اس کے اندر اس کیس سے متعلق جو نکات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے جا سکتے۔ اس دوران حمزہ شہباز کی جو اختیارات کو محدود کیا ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو حمزہ شہباز ہیں وہ ان کے جو اقدامات ہیں وہ سیاسی فائدے کے لیے نہیں ہوں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کوئی اقدام کیا، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ جس سے کوئی سیاسی فائدہ نظر آیا، میرٹ کے سے ہٹ کر اگر کوئی اقدام کیا تو عدالت سے کالعدم کر دے گی۔ جی شاہد حسین، یہ بتائیے گا کہ ڈپٹی اسپیکر کو تحریری جواب جمع کروانے کو کہا گیا ہے یا ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے سے متعلق بھی کوئی ہدایت جاری کی گئی ہے پیر کے لیے؟ جی، جب کیس کی دوسری بار سماعت شروع ہوئی تھی تو اس وقت جب عدالت کے اندر ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ ان کو ذاتی طور پر طلب ضرور کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ ان کی جانب سے وکیل جو ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے جو عدالت کے اندر اپنے دلائل دینے شروع کیے، جس پر کراس کوسچن بھی جو ججز ہیں وہ کرتے رہے۔ اور اسی دوران جو ہے ان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ابھی ان کی اسپیکر سے اس معاملے پر بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے جو رولنگ دی ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کس فیصلے کے کس حصے کو جو ہے وہ رکھ کر دی ہے، جس پر عدالت نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ ریکارڈ اپنے ساتھ لائے ہیں جو اس وقت الیکشن کے وقت تھا، جس پر ان کے وکیل نے اعتراض کیا کہ عدالت اس کو انویسٹیگیٹ نہ کرے کیونکہ وہ فیکٹس میں جو انڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں ان کے اوپر ہی راج ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، وہ اس لیٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کو جو پارٹی ہیڈ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا کہ ارکان جو ہیں ان کے وہ ووٹ جو ہیں وہ پرویز الہی کو نہ دیں، جس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ اپنا تفصیلی جواب جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دیں گے۔ شاہد حسین، کیا سپریم کورٹ میں اس سماعت کے دوران مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت سے متعلق کوئی بات ہوئی یا ان کو فریق بنانے سے متعلق کوئی بات ہوئی؟
جی اس سے متعلق جو ہے ابھی جب تحریری حکم آئے گا تو اس سے واضح ہو جائے گا، لیکن جو پرویز الہی کی درخواست ہے اس کے اندر ان کو فریق نہیں بنایا گیا، اور دوران سماعت یہ بھی معاملہ عدالت کے سامنے آیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پچھلی کیس کے اندر جس کے اندر ووٹ شمار نہ کرنے سے متعلق جو ہے عدالت کا فیصلہ تھا، اس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ اس وقت جو آئین ہے اس کے تحت پارٹی صدر جو ہے اس کے اختیارات لامحدود ہو گئے ہیں، وہ ایز اے ڈکٹیٹر بھی کام کر سکتا ہے، اس لیے جو پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کا جو کردار ہے وہ اس ڈکٹیٹرشپ کے اوپر چیک کی جو ہے وہ صورت اختیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے جو آئین بظاہر جو ہے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ بظاہر جو ہے آئین کے اندر جو لکھا ہے کہ یہ اختیار اراکین کو ہدایات دینے کا آئین کے آرٹیکل 63A1B کے تحت جو ہے یہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کا تھا، پارٹی کے صدر کا نہیں تھا۔ بظاہر جو ہے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ بہت شکریہ شاہد حسین جی، اس کے نمائندے تفصیل سے بتا رہے تھے پیر تک سماعت ملتوی کیے جانے سے پہلے سپریم کورٹ کی سماعت میں کیا کچھ ہوا، اس کی پوری تفصیل انہوں نے بیان کی، اس سے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں گے۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کے ذرائع کے مطابق ملک کی پیچیدہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کا عندیہ دیا ہے۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں اور اسٹیک ہولڈرز متفق ہوں تو ملک کی معاشی صورتحال سمیت انتخابات اور دیگر اہم معاملات پر مذاکرات کی مصالحانہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک مکمل طور پر نیوٹرل ہے اور خود کو موجودہ سیاسی صورتحال سے مکمل طور پر الگ رکھے ہوئے ہے، مگر صورتحال نقصان دہ حد تک خراب ہونے کی صورت میں مذاکرات کی مصالحانہ کوشش ہو سکتی ہے۔ انتخابات کب ہوں گے اور کب نہیں یہ فیصلہ سیاسی جماعتوں کو کرنا ہے۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کے ذرائع کے مطابق ملک کی پیچیدہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی سلیم صافی صاحب بھی موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ صاحب بھی موجود ہیں۔ ان سے بریک سے پہلے اس حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے اس پر بات ہوئی تھی۔ سلیم صافی صاحب، کیا فیصلہ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور کیا